اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم ومولاناه الكريم ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة الكريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة في سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم صل على فاطمة أبيها وأمها وبألها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس احسان پر جو اس نے ہم پر فرمایا اور ہمیں توفیق بخشی اس پوری دنیا کے اندر بلینز جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا آباد ہے، انسان ہیں، اس نے ہم سب کو چنا اور ہماری زندگی میں نورانیت محمد و آل محمد خصوصاً ایام فاطمیہ کے اس وقت میں، جمادی کے اس ٹائم میں، لنبشر انفسنا بأن قد طہرنا بولایت سیدتنا و مولاتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کے لیے ہمیں موقع دیا اور ہمیں یہ جو ہے نشستیں ملی، یہ توفیق ملی زندگی میں جاتے ہوئے کہ اس بات کو سمجھ سکیں، اس عبودیت تک پہنچ سکیں، اس سبمشن کو انڈرسٹینڈ کریں، اس مقصد و ہدف وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو سمجھ سکیں، قرآن کے اس نور کو جہاں قرآن سیدھا بغیر کسی جو ہے کنفیوژن کے صراط مستقیم کہہ کر نیویگیٹ کرتا ہے ہر ذی شعور کو، ہر عقل والے کو، ہر سوچ والے کو، ہر سمجھ والے کو، ہر دنیا میں آنے والے کو. یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس پکار کو سنتا ہے کہ نہیں، اس آواز کو سنتا ہے کہ نہیں، اس روح کو سمجھتا ہے کہ نہیں، اس اصل تک جاتا ہے کہ نہیں، اس حقیقت کو پہچانتا ہے کہ نہیں. جینے کے لیے وہ بس لہو و لعب، بس میٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے دوڑ لگ رہی ہے، اور میٹیریلسٹک چیزیں پھر جہاں دنیا میں میٹیریلزم شروع ہوتا ہے وہیں ختم ہوتا ہے. اس کا آخرت سے، بقا سے، ہمیشگی سے اور پرماننٹ جیسے چیزیں ہوتی ہیں اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا. تو یہ خاص ایام فاطمیہ کی نشستیں، یہ مجلسیں معرفت اور جو being a student of مکتب تشیع، being a student of حوزہ علمیہ، being a student of مکتب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کو ان موضوعات کے ساتھ روشن کریں جو موضوع انسان کو قرب الہی، طاعت الہی، عشق الہی، قبولیت کی طرف، بندگی کی طرف، تاثیر کی طرف، اثر کی طرف، نجات کی طرف، کامیابی کی طرف، عزت کی طرف، بلندی کی طرف، مضبوطی کی طرف، اور تمام قسم کی جو ڈپریشن اور بیماریاں، کنفیوژنز، وائرس، بلائیں، ہزاروں چیزوں سے اس سوچ کی وجہ سے نکال لے جاتا ہے. یہ جو معرفت کا سفر ہے،
یہ جو جرنی ہم نے ایام فاطمیہ جمادی میں شروع کیا ہے ٹورڈز ولایت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ولایت فاطمی، عبودیت اور عشق الہی کی منزل پر، ان تمام چیزوں کو روشن کرتی ہے جہاں انسان کو قرآن لذت دیتا ہے، جہاں انسان کو ریسیٹیشن نماز لذت دیتی ہے، مزہ دیتی ہے، جہاں انسان کو اللہ کی خاطر دوستی طاقت دیتی ہے، جہاں پر انسان کو کسی انسان کا کالا رنگ ہے یا گورا ہے یا جس طرح کی بھی ہماری دنیاوی سوچیں ہیں، وہاں اس میں وہ وَاخْتَلِفُ أَلْوَانَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ کو ذہن میں رکھتا ہے، وہ للہیت ان ساری چیزوں کو اس سے جو ڈیفرینشیٹ ہوتا ہے یا جو ایک ریسزم کے طور پہ چیزیں آتی ہیں، ان ساری چیزوں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، چلو ختم نہیں ہوگی کم ہو جاتی ہیں، مشکل نہیں لگتی، انسان کو حوصلہ بڑھ جاتا ہے، جینے کی طاقت، آخرت کا خیال، قیامت کا خیال، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خیال، اہل بیت کے روبرو کس منہ سے جائیں گے، کس سوچ سے جائیں گے، کس لباس میں جائیں گے، کس حیثیت میں جائیں گے، فرما بردار اولاد کی حیثیت میں یا نافرمان اولاد کی حیثیت میں، یہ ایام فاطمیہ ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد، اس مقدمے کا، اس بیان کا مقصد کہ ہم اپنی پوزیشن کو، ہم کس سٹیشن پر کھڑے ہیں، جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری روحوں کا سفر شروع ہوا، اس جرنی میں، اس سفر میں ہم کدھر ہیں۔ کل ہم نے جو آپ لوگوں کے ساتھ بات کی، ایک سلامت پڑھ لیجئے باوز بلند، صلی علی محمد وآلہ۔ کل ہم نے آپ کے ساتھ جس سفر کو، جس داستان کو بیان کیا، آج اس کے 4 پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتی ہوں، اور پھر کبھی بھی آپ جتنے سننے والے ہیں اگر علم کے شوقین ہیں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جستجو رکھتے ہیں، آپ کے دل میں شوق ہے، you want to investigate, you want to search something, to get something, absorb something, understand something, and then practice and then reaction، تو اس میں کوئی بھی آپ سے پوچھے انسانوں کے یا دنیا کے بارے میں، یا عہد الست یا وہ میثاق کون سا تھا، فرسٹ پرومس ود اللہ سبحانہ و تعالی، عالم ذر میں، عالم ارواح میں، تو سورہ اعراف سیدھا ایڈریس ہے، سیدھا ایڈریس سورہ اعراف آیت نمبر 172 کے اندر۔ یہ آیت تفسیر میں اگر آپ بہت کلوز، کل میں نے جن کتابوں کے نام لیے تھے ان کتابوں کے علاوہ، جیسے میں نے کہا علل الشرائع کتاب کا نام لیا، عوالم العلوم علامہ بحرینی کی کتاب کا نام لیا، بحار الانوار کا نام لیا، آج اس کو زیادہ آپ زوم ان کرنا چاہتے ہیں اگر اس نقشے کو پوائنٹس کے ساتھ، تو زوم ان میں کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات۔ بصائر الدرجات کتاب کے اندر زیادہ زوم ان کیا ہوا ہے۔ مثلا میرے اور آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب ہم نے اس بحث کو رکھا کہ جو کوسچن تھا ایکچولی ولولا ذالک، جس سے مجھے سوال کا کل بھی جواب تھا اور آج بھی اسی سوال کے جواب کو تھوڑا سا اس طرح آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں اس کو ایک سٹیپ کی طرح رکھیں اور آپ خود اس کے بیان کرنے والے ہوں۔ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں کوئی بھی اس بات کو بیان کر سکے آرام سے، آسانی سے، آسان جملوں میں۔ وہ حدیث کون سی ہے امام صادق علیہ السلام کی؟ ولولا ذالک، اگر یہ نہ ہوتا، یعنی یہ جو میثاق ہے، یہ آیا 172، ولولا ذالک لم یدر احد من خالقہ ومن رازقہ۔ اس حدیث کے ساتھ ہم نے اس جرنی کو شروع کیا۔ کون سا جرنی؟ جو ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یا اس بنیاد یا وہ روٹس یا وہ ریزنز یا وہ وجہیں جو
عالم انوار میں انوار خمسہ کے بلند درجات یا اللہ کی بارگاہ میں ان کا اس دنیا کے اندر فطرت انسان میں دین بنا کر فطرت میں داخل کرنا کیا وجہ تھی؟ تو اس میں پہلا سٹیپ ارادہ الہی اپنی جگہ، اللہ کا ارادہ تھا، وہ مدبر کائنات نے he aimed to do that، کوئی اپنی مرضی میں شامل نہیں ہو سکتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم اس جرنی کو جب شروع کریں تو مثلا جتنے سارے بیٹھے ہیں ہم سوچتے ہیں وہی سفر ہمارا کہ بھئی جب کوئی نہیں تھا، پنجتن پاک تھے، نہ زمین نہ سورج نہ آسمان نہ چاند، کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر کیا کیا؟ اللہ پاک کون سا عالم تھا، کون سی دنیا تھی؟ ایک سوال۔ دوسرا، ہوا کیا، واقعہ کیا ہوا تھا، یعنی سین کیا تھا، منظر کیا تھا؟ سوال آ سکتا ہے ذہن میں۔ اس کے بعد باتیں کیا ہوئیں، وعدے کیا ہوئے، بولا کیا کیا گیا، اور جب کوئی بولا تو اس کے بدلے میں کیا ہوا، اور کوئی نہیں بولا تو کیا ہوا؟ جیسے ایک کلاس ہوئی، کلاس میں 200 کے قریب 200 کے قریب سٹوڈنٹس ہیں یا جتنے بھی ہیں، ٹیچر آیا، اس نے رجسٹریشن کی، نام لکھا، انٹرنس ہوئی، اس کے بعد کس سٹوڈنٹ نے اس کلاس میں پڑھتے ہوئے لیسن کو مکمل کیا تو ٹیچر سے کیا اپریسیشن ملی، جنہوں نے نہیں کیا ان کو کیا ہوئی، اور پھر درجہ بدرجہ وہ ڈیسیژن بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ عہد میثاق یعنی یہ وعدہ سورہ اعراف آیت نمبر 172 تثبیت معرفت کا دن ہے، یا تثبیت معرفت کی ٹائمنگ۔ تثبیت کہتے ہیں کسی چیز کا ثابت ہو جانا، کسی چیز کا پروف ہو جانا، کوئی چیز اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے۔ تو یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 منظر ہمیں بتاتی ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبَّكَ، کہ جب تمہارے رب نے اس عہد کو لیا۔ اب اس عہد میں دوسری بات کون سی تھی؟ معرفت قلبی جو تھی تمام مخلوقات کی، اس کے سٹیشن، اس کے سٹینڈرڈ مقرر ہونے تھے۔ ایک بات یعنی یہ آیا ثابت کرتی ہے کہ عالم ارواح میں، عالم ذر میں کیا ہوا؟ معرفت الہی ثابت ہوئی۔ دوسری، معرفت قلبی کس کی کتنی ہے، اس کا سٹیشن، اس کا سٹینڈرڈ، اس کی کیپیسٹی، اس کی ایبیلٹی ثابت ہوئی۔ یعنی معاینت اللہ، اللہ نے یہ آئینہ رکھا اور اس آئینے میں، اس مرر میں سب کے ایمان کو تولا گیا یا دیکھا گیا۔ اور یہاں پر اس معرفت کی کیفیت کیا تھی، سچویشن کیا تھی؟ تو یہاں بصائر الدرجات کے اندر اس حدیث کو آپ بلیو کریں گے کہ ہر امام سے تقریباً اس کو نقل کیا گیا، اور ورڈ سب تقریباً 100 پیجز کے اوپر میں نے اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے لکھا، سوچا، سمجھا، اور جو نچوڑ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ جو نچوڑ ہے اس میں ہے کہ 4 وعدے لیے گئے۔ یہ وعدہ الست عالم ذر میں 4 promises towards اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ارواح کے ذریعے عالم ذر میں، وہ جو 4 پرومس ہے۔ ہاں، اس سے پہلے یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں۔ کون سی بات ذہن میں رکھیں؟ امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ لولانا ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے، ہم تسبیح نہ کرتے تو اللہ کی بندگی کا کوئی طریقہ پہچانا ہی نہ جاتا۔ کوئی یعنی اللہ کی عبودیت ہم نے کی ہے، ہم تسبیح نہ کرتے، یعنی اللہ کی عبادت اور تسبیح
یہ ہم سے پہچانی گئی ہے، ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم سے پہچانا گیا سب کچھ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور کسی بندے کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہے، امام کا فرمانا ہے، جب تک الا بمعرفتنا، یعنی جب تک کہ ہماری معرفت ان کے پاس نہ ہو۔ اب پہلی چیز جو ان ساری مجالس میں ہم نے سمجھی اور عالم انوار میں، وہ تھی تسبیح۔ اب تسبیح کا مطلب ایک اپنے ذہن میں رکھیں اس منظر کو دیکھنے سے پہلے، تسبیح کا مطلب ہے غرق ہونا۔ کس میں غرق ہونا؟ معرفت الہی میں، اللہ کی ربوبیت کو سمجھنے میں غرق ہونے۔ جب غرق ہوتا ہے انسان تو تسبیح شروع ہوتی ہے۔ تو یہ منظر تو اس تسبیح کے ساتھ مکمل ہو چکا اور اپنی جگہ پہ جاری و ساری ہے۔ لیکن دوسرے منظر میں رب العالمین اس عالم در میں کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلا وعدہ عہد ربوبیت لیا کہ زمین و آسمان ہر چیز کا مالک و خالق اللہ رب العالمین، عہد ربوبیت۔ دوسرا عہد نبوت لیا، تیسرا عہد امامت لیا، چوتھا عہد قائمیت لیا۔ 4 وعدے، یہ چاروں چیزیں اکارڈنگ ٹو معصومین علیہ السلام ہیں۔ 4 وعدے لیے گئے۔ اب ان 4 وعدوں میں جب سب سے پہلے اول نور، اول حمد کرنے والے، اول سجدہ کرنے والے، اول بندگی کرنے والے، انہوں نے یعنی میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد کو تمام میننگز کے ساتھ، تمام معنی مفاہیم کے ساتھ بجا لائے۔ یعنی جیسے اللہ کی حمد کرنے کا طریقہ تھا، جس مقام تک کرنی تھی اس مقام تک تمام معنی کے ساتھ حمد پروردگار، بندگی پروردگار، اس طرح حمد الہی انجام دی ہائیسٹ لیول پہ کہ آپ کا نام محمد رکھ دیا گیا۔ یعنی تمام معانی اور مفاہیم میں، درجات میں اس طرح حمد الہی کی اول نور یعنی نور نبی دو عالم نے کہ آپ کا نام اس حمد کی وجہ سے ہی محمد رکھ دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، یہ ہے پہلا۔ اور تمام انبیاء یہاں پر ہر ایک، دیکھیے تھوڑا تھوڑا تعارف دیتی ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ سب سے پہلے یہ چیزیں، یہ 5 نور تو یہ تسبیح، یہ عبودیت، یہ بندگی، الہ العالمین ہونا، مالک الملک ہونا، رب العالمین، یہ ساری چیزیں پروردگار کی کر چکے تھے اور اس تمام معانی کے ساتھ موجود تھے۔ اگلے منظر میں جب اسی ربوبیت کو اللہ رب العالمین نے، ربوبیت کو، نبوت کو، امامت کو، ولایت کو، قائمیت کو پیش کیا، تو سب سے پہلے چلے مثال لے لیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے اگر کسی پتھر نے اس کا اقرار کیا، اس عالم میں پتھر بھی تھے، پھل بھی تھے، جو ہے لنٹلز، گندم، فوڈ، کھانا پینا سب کچھ تھا، تو سب سے پہلے جس پتھر نے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جلدی کی بہت سارے لاکھوں ارواح اور ذرات میں، تو وہ پتھر کون سا تھا؟ عقیق۔ تو آپ نے دیکھا کہ عقیق نے سب سے پہلے پتھر ہو کر اس چاروں کے چاروں عہدوں پر کہا قالو بلا، کیا تم کہتے ہو یس؟ تو سب سے پہلے اگر پتھر نے، جس پتھر نے کہا بلا، یس، بالے، یہاں، یس، نعم، ہم کہتے ہیں، قبول ہے، ربوبیت، نبوت، امامت اور قائمیت، تو وہاں پر اس پتھر کو رنگ بھی دیے اور پتھر کو تاثیر بھی دی، اور وہ پتھر ذکر میں بھی آگے چلا گیا۔ یعنی قبولیت کی کیپیسٹی اتنی زیادہ تھی کہ وہ پتھر اگر کوئی پہن لے تو رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا دعا اٹھے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں، میں رب العالمین ہوں۔ پتھر بھی ہاتھ میں، یعنی پھر مرنے کے بعد بھی کہا کہ یعنی یہ پتھر ایسا
بندگی کے اندر گیا، اقرار میں جنہوں نے بلا تعمل دیر کیے بغیر اقرار کیا، دیر کیے بغیر، وہ درجات میں اعلیٰ ہو جائے گی. ان کے سٹیشن بنتے گئے، سٹیشن 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 سٹیپ، اس طرح. جیسے کھانے میں گندم کے دانے نے سب سے پہلے، چاول کے دانوں نے سب سے پہلے، گندم کے دانا یعنی گندم کے دانے نے اقرار کیا کھانے میں، یعنی سب سے پہلے گندم نے ربوبیت، نبوت، قائمیت، امامت کا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج کوئی رہ سکتا ہے اس کے بغیر. اور اقرار میں جلدی کی، بغیر سوچے سمجھے حکم الہی کے اندر کود گئے، بس یس ہاں پروردگارہ جو تو کہہ رہا ہے اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں اور ابلاغ بھی کریں گے. اللہ اکبر. اسی طرح تمام سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں تمام انبیاء، دیکھیے سارے نبی اولو العزم نہیں ہیں، فضیلتیں سب کے پاس نہیں ہیں. قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں میں بھی. تو جن کو فضیلت، جنہوں نے تأمل کیا، تأمل یعنی سوچ میں پڑ گئے اور پھر اس کو اس طرح اس کا اقرار نہ کیا، اس سوچ کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر مشکلات آئیں اور پھر سٹیشن بدلتے گئے، جگہیں اور قبولیتیں بدلتی گئیں. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے میری بہنوں، جس میں جو ہے رب العالمین نے کس طرح جناب آدم کا اس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115، آپ جا کے قرآن ضرور کھولیے گا کہ اس کے اندر اس جو ہے اس کو واقعہ کو بڑی جلدی اور بڑا زبردست بیان کیا گیا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ. اور دیکھو ہم نے سب سے پہلے جب آدم سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، فَنَسِيَ، بس انہوں نے بلا دیا اس کو. وَلَمْ تَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی جب عہد لیا تھا تو جناب آدم سے بھی لیا تھا. جناب آدم اولو العزم پیغمبروں میں نہیں آتے ہیں، جناب نوح آتے ہیں، جناب عیسیٰ آتے ہیں علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، یا ہمارے پیغمبر ہیں. تو جنہوں نے، جو تاریخ لکھتی ہے کہ جناب آدم نے قائمیت پہ اقرار ہی نہیں کیا تھا، تو انہوں نے، اور اگر دیر تأمل کی، سوچ میں پڑ گئے، تو اس دیر کی وجہ سے کیا کہا، آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور پھر کیا ہوا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے نہیں پایا آدم کو صبر و ثبات میں. ہم نے دیکھا، اب اس آیت کو ضرور جا کے دیکھیے گا، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. 115 آیا سورہ طٰہٰ کہ جناب آدم نے وعدہ کیا تھا مگر بھول گئے، اور پھر کیا ہوا، ان کے اندر ثبات نہیں، ثابت قدمی نہیں تھی، صبر نہیں تھا، وہ اس منزل تک نہیں پہنچے. اس کا مطلب ہے کہ جو ان 4 وعدوں کو اس مقام پر، چلے اس سے آگے آ جائیں، اس سے آگے آ جائیں. کہتے ہیں جناب یونس علیہ السلام، انہوں نے بھی تأمل کیا تھا. تو جن نبیوں نے تأمل کیا، دیر لگائی، سوچ میں پڑ گئے، ہاں یا نہ، ربوبیت تو ٹھیک ہے، نبوت بھی ٹھیک ہے، آگے امامت اور قائمیت، یعنی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مہدی دورہ کی حکومت، عہد الست میں انبیاء سے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ پوچھا جائے گا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس نبأ عظیم کے بارے میں. وہ نبأ عظیم، جائیے اس کی تفاسیر میں دیکھیے، صرف میں گزرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس عہد الست کو اپنے وجود میں فیڈ کریں. جناب یونس دیر ہوئی تھی نا، تو کہتے ہیں انہی نبیوں کو سفر بھی بڑا کرنا پڑا، جنہوں نے تأمل کیا، دیر سے کیا، اور پھر کیا ہوا. اس کی بڑی خوبصورت چیز ہے آپ کے پاس، آپ روز زندگی میں اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کی اسی عہد الست سے جڑی ہوئی ہے. جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے، آپ کی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فظنا ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. جناب یونس کی یہ، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو نماز غفیلہ ہے، نماز غفیلہ بھی ایجاد کرتی ہے ولایت کو، کیونکہ جناب یونس نے تأمل کیا تھا نا. تو غفیلہ لفظ غفلت سے ہے، غفلت،
غفلت یعنی کسی چیز کے لیے لاپرواہی، نہ جاننا. تو آپ اس معجز نما نماز کو دیکھیے جو عام لوگ بھی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں. نماز غفیلہ، جناب یونس نے اس نماز کو پڑھا. جناب یونس کے کلام کی جو ہے نا زینت اس نماز کے اندر ہے. اس میں آپ پڑھیں گے، آپ معجزات دیکھیں گے، بیماریوں سے شفا، بہت ہزاروں چیزیں ہیں. ایکچولی وہی چیز ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی ہزارہا مؤرخین، مفسرین، فقہا، مستند اوتھینٹک کتابوں کے اندر. ابھی آپ وائرس میں جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، نہیں باہر جاتے ہیں، آنا جانا، ایک ہی چیز ہے جو آپ کو تمام وائرس سے، تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے حصار میں رکھ سکتی ہے. اور فقہا نے اول زمانوں کے، اول صدی کے فقہا نے اس حدیث کو لکھا. اور وہ کیا تھی؟ آتے جاتے اپنے اوپر اس کو دم کرو. بہت سارے ہمارے بڑے بزرگ، آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی، اور بہت سارے فقہا نے اس کو لکھا. کیا؟ ولایت علی ابن ابی طالب حصن فمن داخل آمن من عذابی. اس دعا کو اپنے بچوں پر، اپنے وجود پر، یہ وہ اقرار الست ہے جو غفلت میں جانے نہیں دیتا، پروٹیکٹ کرتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصن، قلعہ ہے ایک، فمن داخلہ، اور جو اس میں داخل ہوگا، آمن من عذابی، وہ ہر قسم کی مشکل، امتحان، پریشانی، بیماری، وائرس، ہر ایک چیز سے امن میں رہے گا. ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا بلند. اس کی تاثیر اتنی ہے کہ ایک ملعون جو کہ قاتلین امام میں سے تھا، پہلے کربلا سے پہلے مولا کی خدمت میں آیا، امام حسین علیہ السلام کی، اور امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے، اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے کیا کرے؟ تو میرے امام سید الشہداء نے فرمایا کہ نماز غفیلہ پڑھا کرو. یعنی غفیلہ اسی غفلت سے جس سے انسان جو ہے نہ جانتا ہو، غفلت میں ہو، اس کی ویلیو، اس کا سٹیٹس، اس کا ہائی سٹینڈرڈ، اس کا نور، اس تک اپروچ، اس تک پہنچنا، وہ ساری چیزیں اپنی پہنچ سے باہر ہوں، تو وہ انسان اپنی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو غفیلہ انسان کے وہ سارے پردے، ساری چیزوں کو توڑ کر اس کو لے جاتی ہے. اب یہاں پر یاد رکھیے گا، وہ انبیاء علیہم السلام بھی ہوں، تمام انبیاء جن کو آپ پڑھتے ہیں، یہ 4 وعدے، اور اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. ان وعدوں کے ساتھ جتنے لوگوں نے، جس نے اس وعدے کو پورا کیا، وہ اس مقام پر گئے، اور اس معجزات میں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم جو ہیں، ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ تقریباً آج سے 50 سال پہلے، کہ آپ اتنے عارف تھے، اتنے پہنچے ہوئے، اتنے مقرب تھے اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ کو ایک دفعہ گھر میں تشریف فرما تھے تو کہنے لگے کہ موسم نہیں تھا، تو کہنے لگے کہ آج میرا پروردگار، آج میرا لیمن کو بڑا دل کر رہا ہے. میں اس السٹ اور اس جاگنے اور کنیکشن، حقیقت کو دیکھنا اور پھر اللہ سے دعا مانگنا، اس کی بات کر رہی ہوں. تو کہنے لگے یا اللہ پاک، میرا دل کر رہا ہے کہ میرے پاس لیمن ہو. تو تھوڑی دیر گزری، 10 15 20 منٹ، دروازے پر دستک ہوئی. ایک ضعیف العمر انسان دستک دی، اور ایک باسکٹ کے اندر تقریباً 10 کے قریب لیمن رکھے ہوئے ہیں، اور فرمایا یہ لیجئے، اور جی بھر کر ان کو کھا بھی لیجئے اور پی بھی لیجئے ان کا پانی. اور جو عالم جن کا میں نام رہی، حاج مرزا محمد مہدی محی الدین الہی قمشئی، یہ قدس سرہ انشاءاللہ، یہ بہت بڑے عالم اور بزرگ. انہی کے بارے میں لکھا گیا کہ ایک دفعہ سفر پر تھے، اور راستے میں، حج کے لیے راستے میں پیاس لگی. ہاتھ اوپر کر کہتے ہیں پروردگارہ اتنی شدت کی پیاس ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، کہیں سے پانی مل سکتا ہے. کہتے ہیں دیکھا سامنے سے ایک بزرگ آ رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں اپنے پانی کا ایک بہت بڑا جار پکڑا ہوا ہے، اور
ان کو کھڑے ہو کر پانی پلاتے ہیں، جو پانی بچتا ہے ان کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں وہ اتنا شیرین اور میٹھا پانی تھا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ایسا میٹھا پانی پیا تھا۔ انہی کے بارے میں لکھا گیا کہ وہی سفر پر تھے، سفر حج پر، تو راستے میں قافلہ جیسے رکتا تھا، پہلے زمانوں میں ذرا تھوڑا رک کے لوگ جاتے تھے، تو کہنے لگے کہ راستے میں رکے ہوئے تھے، نماز پڑھی تو جیسے گاڑی سفر ہوتا ہے تو چل پڑتے ہیں، جلدی جلدی سوار ہوئے، نماز کا وقت ختم ہو گیا، نکلو، آپ پیچھے رہ گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد سوچنے لگے یا اللہ قافلے والے تو چلے گئے، اکیلا ہوں، کیسے جاؤں گا، کون پہنچائے مجھے وہاں تک؟ کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک بہترین گاڑی آئی، رکی، آپ کو بٹھایا، جہاں پر آپ کے قافلے کی بس جا کر رکی ہوئی تھی وہاں جا کر گاڑی کو کھڑا کیا، اور آپ نے دیکھا تو سامنے اپنے قافلے کی بس نظر آ گئی، فوراً اترے گاڑی سے اور جا کر گاڑی میں بیٹھے، مڑ کر دیکھا کہ میں خدا حافظ کر لوں ان سے اور ان کا شکریہ ادا کر دوں، مڑ کر دیکھو تو نہ وہاں کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی وہاں کوئی بزرگ یا نہ ہی وہاں کوئی ہیلپ کرنے والے۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات اس معرفت کی نظر، اس عہد الست میں پاسداری کی وجہ سے جتنے انسان ہیں، جتنے دنیا میں آنے والے انسان ہیں، اگر اس وعدہ الست کو جو نبیوں سے، پتھروں سے، درختوں سے، پھلوں سے، حتیٰ اس کائنات ارضی میں کوئی چیز اس وعدے سے خالی نہیں ہے، حتیٰ جانور، حتیٰ پرندے، کوئی، یہ 4 وعدے، اسی لیے جو ان 4 وعدوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس زمانے میں جو ہے پیش ہو کر اس کو اقرار جلدی کیا، وہ اس زمانے، اور اس کے ساتھ بڑی اہم چیز جو امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، جو کہ بڑا ضروری ہے جاننا، جس میں ہے عذب فرات و ملح اجاج، اور ایک فقہی نقطہ ہے، فقہی، یرجع الفرع الی الاصل، جس جگہ کا انسان ہوتا ہے، جس چیز سے بنا ہوتا ہے، یرجع الفرع الی الاصل، وہ اپنی اصل کی طرف پلٹتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے، مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّا خَلَقْنَا مِنْ اعلی علیین، یعنی ہمیں اعلی علیین میں خلق کیا گیا، خلق قلوب شیعتنا مما خلقنا، یعنی ہماری ارواح یا ہمارے قلوب انہی کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ تو عذب فرات وہ میٹھا پانی ہے، عذب فرات قرآن میں آیات ہیں، جب ہم پانی کی بحث پہ جائیں گے تو آپ کو اس کو عرض کریں گے۔ تو جو عذب فرات میں اس عہد الست سے گزرے، عذب فرات سے روحیں ان کی پاکیزہ لوگوں سے خلق ہوئی اور دنیا میں آ کر بھی ان سے جڑے ہیں، دنیا میں رہیں گے، جئیں گے، شہید ہوں گے، جائیں گے، واپس وہیں جڑیں گے۔ اور ملح اجاج وہ کڑوا اور تلخ پانی ہے، یا وہ مٹی ہے جو بنجر، یا وہ مٹی جو خراب ہے۔ وہ لوگ جیسے جو دنیا میں جتنا منافق، مفسد، ابشرور، یعنی سارے شر کا باپ، جیسے میں نے اس دن کہا تھا، غور سے سنا کریں چیزوں کو، کہ والناس میں ایک ابلیس جنوں میں ہے اور ایک ابلیس انسانوں میں ہے، جو جتنا گستاخ، جتنا بے ادب، اتنا تمام شر جہاں جمع ہو جائیں ان کا باپ ابشرور۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خلقت ہے ملحن اجاج کی، اور جو مومن ہے وہ اپنی اس کی طرف پلٹیں گے، منافق، فاسق، برائی، جھوٹ، حرام، ساری چیزیں۔ اور جو عذب فرات ہے میٹھا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی دعا، ان کے نور سے ہماری ارواح اور ہمارے دلوں کی تخلیق۔ اب اگر کوئی عذب فرات میں برا کام کرتا ہے تو قیامت کے دن پھر جو ملحن اجاج والے تھوڑے بہت بہتر کام دینے والے ہوں گے، ان کو تھوڑی بہت رغبت ہوگی عذب فرات کی طرف، اور انہوں نے وہ کام کیا ہوگا، وہ ان کی طرف آ جائے گا۔ اور جیسے کہتے ہیں نا، پلٹ جائیں گی چیزیں، کہ جو نیک اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کی طرف چلے جائیں گے، جو برائیاں ہوں گی وہ ادھر۔ وہ کس کی وجہ سے؟ یارجع الفرع الی الاصل، جس برائی جس طرف سے نکلی ہوگی ساری برائیاں ادھر ہی جمع ہو جائیں گی، اور خوبیاں، نیکیاں، جہاد، نمازیں، دعائیں، تقوی، خوف جس طرف سے نکلا ہوگا
اسی کی طرف جا کر جمع ہو جائے گا. اس لیے اپنا اس دنیا میں آنا، اپنے وجود کو، اپنی روح کو، کوئی بھی انسان اس بات کو معمولی نہ سمجھے. آئیے ایام فاطمیہ کے اندر اس عہد میں ڈیٹیل میں قائمیت ولایت اس لیے نہیں گئی کہ بہت ساری چیزوں کو آپ جانتے ہیں اور پیچھے بیان ہو چکی ہیں، اور پھر بحث اسی لیے کہا، کل والا جملہ بولوں گی، وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ مَا تَمِيتَةً جاہلیہ. تو قائمیت میں ہر اس وقت تک عہد الست میں دنیا میں آنے سے پہلے امام زمانہ کی حکومت کا وعدہ لیا جا چکا ہے. امام زمانہ کے آنے اور ان کی حکومت قائم ہونے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا کا وعدہ لیا جا چکا ہے. اب کہتے ہیں کہ اسی لیے تو یوم قیامت میں خاتون قیامت جو ام النجبا ہیں، جو اس جوہر ہیں ان ائمہ علیہم السلام کی امامت کا، جو جوہر ہیں اس ولایت کا، ام ہیں. آپ کو اسی لیے تو آپ کے وجود کو خاتون قیامت کہا گیا، اور فقط آپ ہیں کہ جن کے لیے انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء سب قیامت کے دن کہا جائے گا سب سر جھکا لو، سب نظریں جھکا لو. کیوں؟ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں. اتنے منظر ہیں، ایٹ لیسٹ 30 احادیث ایسی ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بس اتنا کہوں گی کہ ایک قدم چلیں گے تو جناب آسیہ 70,000 حوروں کے ساتھ استقبال کریں گی. 4 قدم آگے جائیں گے تو جناب ہاجر 70,000 حوروں کے ساتھ استقبال کریں گی. اس سے 4 قدم آگے جائیں گے، آپ کی جو نور کی اونٹنی ہوگی ناقہ، اور ذوقائل اس کی نورانی اس لغام کو چھامے، اور کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں تسبیحات کے علم ہوں گے. آپ نے آج تک علم دیکھا ہوگا، لیکن تسبیحات کے علم از بس کے وجود فاطمہ زہرا تسبیح کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی، اور ہے قیامت تک رہیں گی مقام میں. تو کہا وہ ہزاروں 100,000 اینجلز تسبیحات کے علم اٹھائے آگے آگے لشکر ہوگا، اور پھر ایک ندا آئے گی کہ آج دختر محمد کیا. لیکن ان سارے منظر میں جو ناقہ پر نور کی، کہتے ہیں نا نور کی کرسی پر سوار ہوں گے، خود مشکات ہیں، کہاں سوار ہوں گی، لیکن ایک آواز آئے گی. سب سے پہلا سوال بی بی پاک جو فرمائیں گی، کہتے ہیں جب آپ کو بڑی شان سے بٹھایا جائے گا، اس کو میں کنٹینیو کروں گی اگلے 2-3 دنوں میں، لیکن یہاں رک کر بٹھا کر پوچھا جائے گا، تو اس میں پہلا سوال جو بی بی پاک فرمائیں گی وہ یہ ہے. بی بی پاک کہیں گی، یا اللہ یا رب العالمین، میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن میں چھوڑ دیا تھا، میں تیری بارگاہ میں آ گئی تھی. آج قیامت کے اس منظر میں جب اہل محشر ہیں، میں اپنے حسن اور میں اپنے حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں. ملاقات کا دن ہوگا. کہتے ہیں بی بی پاک کے سامنے اشباح آئیں گے. کہتے ہیں وجود امام حسین اشباح کی صورت میں، شبیہ کی صورت میں آئے گا، لیکن جسم ہوگا، رگیں جو ہے وہ لٹک رہی ہوں گی، ان سے خون بہ رہا ہوگا. کہتے ہیں دور سے جب شبیہ بے سر کو ماں دیکھے گی تو کہتے ہیں ایک چیخ محشر میں فاطمہ زہرا بلند کریں گی، رسول کی بیٹی خود اپنے حسین کا مصائب پڑھے گی.